الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں اور امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے مانگنا، دعا کرنا ایک اہم عبادت ہے۔ دعا دین کا اہم ترین عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء هی العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا ہی عبادت کا مغز اور خلاصہ ہیں۔ الدعاء یرد القضاء، کہ دعا ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ان روایتوں سے دعا کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے مانگنا، اللہ سے لو لگانا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہیں جو نہ مانگنے پر ناراض ہو جاتی ہے، اور نہ مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعاؤں کو، تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا، تمہاری مشکلوں کو دور کروں گا، تمہاری مصیبتوں کو دور کروں گا۔ اور اگر نہیں مانگو گے، نہیں میری عبادت کرو گے، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو۔ دنیا میں کسی سے بار بار مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کریم ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ اور بزرگان محترم، اللہ کے خزانے میں وہ کون سی چیز ہے جو نہ ہو؟ اللہ ہی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اللہ ہی ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ ہی ہمیں نوازنے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ وہ تو وہ داتا ہے کہ خدا کی دین کا پوچھئے موسیٰ سے احوال، کہ آگ لینے کو جائے پیمبری مل جاوے۔
روایتوں میں آتا ہے کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غصے ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نہیں مانگتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں تکبر ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے خالق و مالک سے مستغنی سمجھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر ناپسند ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اپنی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی لیے جہاں قرآن مجید میں روزوں کا تذکرہ ہے، رمضان میں خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں روزوں اور روزوں کے احکامات کا، روزوں کے مقصد کا، روزے کی فرضیت کا تذکرہ ہے، وہاں درمیان میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت بیان فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تو بڑا قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے، اذا دعانی، جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اس آیت کو یہاں بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ جس طرح روزے کا مہینہ ہے، اس طرح دعاؤں کا بھی مہینہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس سے میں عطا کروں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیں رمضان میں خصوصاً تہجد کے وقت، افطار کے وقت اور کچھ منٹ ضرور بھی ضرور فارغ کرنے چاہیے، جس میں ہم ہوں اور اللہ ہوں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کو مانگیں، اپنے دلوں کے دکھڑوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے اور بندیوں کا اپنوں سے مانگنا بڑا پسند ہے۔ دعا کی اہمیت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے اور اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کو قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ ہر انبیاء نے اپنی حاجت کو، اپنی پریشانی کو اور اپنے کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو کھٹکھٹایا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب لغزش ہو گئی، بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، تو ان کی دعا مشہور ہیں، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام جب بیمار ہو گئے تو آخر میں دعا کر رہے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے اور حالات میں آئے تو دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل کر لیا تو دعا فرمائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں ہیں جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کیا، اپنی فریاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، اپنی عاجزی کو، اپنی تواضع کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔
دعا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا مانگنا بہت پسند ہے، کیونکہ دعا میں تواضع ہے، عاجزی ہے، بندگی کا اظہار ہے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، حالات میں مبتلا کرتے ہیں، تاکہ ان کی عاجزی کو، ان کی تواضع کو، ان کی رجوع الی اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا آہوزائی کرنا، ان کا تضرع کرنا، اللہ کے سامنے رونا گر گرنا یہ بہت پسند ہوتا ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے سب سے بیکار بندہ وہ ہیں جو دعا نہ کریں۔ اللہ ایسے بندوں پر بڑے غضبناک ہوتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث میں دعا کی بڑی ترغیب آئی ہے، دعا ہی کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی ترغیب کو بیان فرمایا ہے، اسی طرح اس کی قبولیت کی شکلوں کو بھی بیان فرمایا ہے کہ گنہگار کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کی جب سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قبولیت کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی دعا قبول فرما لیتے ہیں اور وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو مانگی ہے، وہی مقصد میں کامیابی عطا فرما دیتے ہیں جس مقصد کے خاطر دعا کی ہے، جو مانگا ہے وہی فوراً عطا کر دیتے ہیں۔ دوسری قبولیت کی شکل یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، دعا ضرور قبول کرتا ہے، آخرت میں اس کو ذخیرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں، آخرت میں اس کو اجر ملے گا۔ کل قیامت کے دن جہاں ایک ایک نیکی کے لیے لوگ بھاگ دوڑ کریں گے اور ایک ایک نیکی کی بڑی قیمت ہوگی، اس وقت یہ دعا بڑا اجر اور ثواب بن کر سامنے آئے گی۔ روایتوں میں آتا ہے جب دعاؤں کا، جو مانگی ہوئی دعائیں جو دنیا میں مانگی تھی، ان دعاؤں کا اجر جب بندوں اور بندیوں کے سامنے آئے گا اور ڈھیر سے ڈھیر لگے ہوں گے اجر اور ثواب کے، تو وہ بندہ اور بندی فرمائیں گے کاش کہ دنیا میں ہماری مانگی ہوئی دعاؤں میں سے ایک بھی قبول نہ ہوتی اور آخرت میں سب کے سب ہمارے لیے اسٹاک ہوتی، اس کا اجر و ثواب ہمیں یہاں ملتا۔ تو ایک تو شکل یہ ہے کہ فوراً وہی چیز اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی آخرت میں اس کا اجر دیں گے۔ تیسری قبولیت کی شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہی چیز تو عطا نہیں فرما دیتے، لیکن مانگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جو اس پر مصیبت آنے والی تھی اس کو ٹال دیتے ہیں، جو الا بلا آنے والی تھی اس کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت میں سے ایک قبولیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ قبول کر لیتا ہے، کبھی فوراً دے دیتا ہے، وہ آخرت میں دے گا، یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یا ہمارے لیے جو اچھائی جو بہتر ہوتی ہیں اس کا اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے فیصلہ فرماتا ہے۔ ہاں لیکن بزرگان محترم، دعا کے مانگنے کے اور قبولیت کے کچھ آداب ہیں۔ ان آداب اور ان شرائط کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان آداب اور شرائط کے ساتھ ہم دعا کریں گے تو ضرور بھی ضرور ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔
ان ادبوں سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم مانگے صرف اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، ہماری پکار کو سننے والا صرف اللہ ہے، ہماری حاجت کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے، ہماری عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمیں نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ تو صرف مانگے اللہ ہی سے، اللہ کے ساتھ مانگنے میں کسی کو شریک نہ کریں۔ دعا کی قبولیت کے ادب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے۔ دوسرا، جائز وسیلہ اختیار کریں، چاہے وہ وسیلہ اللہ کے نام کا واسطہ دے کر یا اپنا کوئی نیک عمل ہو جو ہم نے اخلاص کے ساتھ کیا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو کہ اللہ ہماری دعا قبول فرما لے فلاں فلاں ہمارے نیک عمل کے وسیلے کی وجہ سے، یا کسی نبی کا، کسی بزرگ کا، کسی اللہ کے ولی کے محبت کا واسطہ ہو، ان پر جو رحمتیں برستی اور رحمتوں کا واسطہ ہوں، ان کی نسبتوں کا واسطہ ہوں، یہ بھی ادب ہے۔ تو جائز وسیلہ اختیار کرنا، یہ پہلا ادب اللہ ہی سے مانگنا۔ دوسرا ادب جائز وسیلہ اختیار کرنا، چاہے وہ اللہ کے نام سے ہوں، چاہے کسی ہمارے نیک عمل کا وسیلہ ہوں، یا کسی نبی اور ولی کی محبت یا رحمت کا وسیلہ ہوں، ان کی نسبت کا وسیلہ ہوں۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ دعا قبول ہونے میں جلدی نہ مچائے، اللہ سے بار بار مانگتا رہے، ایک دن مانگے، ایک ہفتہ مانگے، مہینے بھر بار بار مانگتا رہے۔ اللہ حاکم بھی اور حکیم بھی ہیں، ہماری مصلحت اور حکمتوں کو اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا ہے، ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز بہتر نہیں ہے اللہ ہی جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا کبھی رونا، مانگنا، گر گڑانا، آہوزاری کرنا یہ بہت پسند ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور منگواتا ہے اور منگواتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتا ہے، اپنا تعلق نصیب فرماتا ہے، اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔ تو دعا میں خیر ہی خیر ہے، اس لیے جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ چوتھا ادب یہ ہے دعا کے قبول ہونے کا کہ قطع رحمی کی دعا نہ کریں، کسی گناہ کے دعا نہ کریں، رشتے ناطے توڑنے اور ٹوٹنے کی دعا نہ کریں، کسی گناہ کے کام کی دعا نہ کریں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا اچھا گمان رکھیں کہ اللہ ہی میری دعا کو قبول فرمائے گا، اور اللہ ہی میری دعا کو قبول کرنے والا ہے، اور جو میں مانگ رہا ہوں اور مانگ رہی ہوں اللہ ضرور بھی ضرور مجھے عطا کرے گا، یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ کہ میرا پالنہار، میرا خالق اور مالک میری ہر حاجت کو پورا کرنے پر قادر ہے اور وہی پورا کرے گا، اور جو میں مانگ رہا ہوں اور مانگ رہی ہوں اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور مجھے عطا فرمائے گا۔ یقین ہو، حسن ظن ہو، اچھا گمان ہو۔ الحدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے اور بندیوں کے ساتھ گمان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ چھٹا ادب یہ ہے دعا مانگنے کا کہ حضور قلب کے ساتھ دعا مانگی جائے، دعا مانگتے وقت ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے خوب آہوزاری کے ساتھ مانگا جائے، غفلت نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے غافل دل کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، اس کیفیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، صفت احسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے۔ اور ایک اہم ادب دعا کے قبول ہونے کا، ساتواں ادب جو بڑا اہم ادب ہے کہ حلال غذا کا اہتمام کیا جائے، ہمارا لباس بھی حلال ہو، ایک حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے۔ روایتوں میں آتا ہے
کہ ایک بندہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سفر کر رہا ہے، سفر سے بڑا تھکا ہارا ہے، غبار آلود ہیں، اس کے جسم پر مٹی ہی مٹی ہیں، پراگندہ بال ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، بڑے حالات میں ہیں، پریشان حال ہیں، اور اللہ تعالیٰ پریشان حالوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ شکستہ دلوں کے طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پھر وہ دعا کریں پریشانی کی حالت میں، یا ربی یا ربی، لیکن مطعمہ حرام ملبسہ حرام، کہ اس کا کھانا بھی حرام ہو اور اس کا پہننا بھی حرام ہو، اس کا پینا بھی حرام ہو، اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ حرام کا ہو، پیٹ میں جو غذا گئی ہے وہ حرام کی ہو، تو کہاں سے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص اگرچہ پریشان حال ہے لیکن اس کا کھانا پینا پہننا سب کچھ حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے حلال غذا کا، حلال لقموں کا اہتمام کیا جائے۔ 8واں ادب یہ ہے دعا کا کہ بار بار دعا کی جائے، دعا کے الفاظ کو دہرایا جائے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ وہی دعا، دوسرے دن تیسرے دن بار بار کی جائے۔ 9واں ادب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، یہ آداب ہیں کہ قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے۔ 10واں ادب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا، کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ ہم سب گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے اور بندیاں اٹھتے بیٹھتے ہم سے دعا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو گناہوں کا اقرار کرنا بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تو پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور اس سے پہلے ایک اور ادب جو 11واں ادب ہے کہ شروع اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صلات بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم لک الشرف علی کل شرف۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حمدیہ الفاظ بیان کی جائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، پھر معافی مانگی جائے، پھر دعائیں کی جائے، پھر اپنی حاجتیں پیش کی جائیں۔ 12واں ادب دعا مانگنے کا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ ویسے تو چلتے پھرتے دل میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ یہ تھے دعا کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق کچھ باتیں ہیں، اور دعا کے قبول ہونے کے کچھ شرائط اور آداب۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اسی طرح بزرگان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا بھی مہینہ ہے۔ ہم اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اور خصوصاً اس وقت جو امت مسلمہ پر اور پورے عالم میں اور پوری دنیا میں جو حالات ہیں، اس حالات اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے، اللہ تعالیٰ سے خوب آہوزاری کی جائے، خوب استغفار کا اہتمام کیا جائے، خوب دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور اپنی ایک عادت بنانی چاہیے عزیزوں، جب دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا ہی عبادت ہے، دعا ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے، بلکہ یوں فرمایا دعا ہو مخل عبادہ، دعا عبادت کا خلاصہ ہے۔ ان تمام روایتوں اور قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کر ہمارا ایک معمول ہونا چاہیے کہ ہم 5 منٹ 10 منٹ، اور رمضان المبارک میں ہمیں فرصت ہی فرصت ہیں، وقت ہی وقت ہے، تہجد کے وقت، افطار کے وقت 20 منٹ 25 منٹ، آدھا گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم خوب دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔